بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أيها الناس أوتينا ستا وفضلنا بسبع أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات على محمد نعرہ تکبیر دل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلندر صلوات پڑھنے میں اللہ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مؤمنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں اللہ کے عالم کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کی طفیل اور بتعید چہارگاہ معصومین علیہ السلام کل سے ہماری گفتگو کا آغاز ہے خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اسے خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام کا نام دیں یا فضائل علی بزبان علی کا نام دیں اس حوالے سے میں چند معروضات گزشتہ کل کی مجلس میں آپ کی عرفانی اور ولائی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ یکم صفر یا 2 صفر المظفر کو یہ دربار اموی میں یا جامع مسجد اموی میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ خطبہ امام علیہ السلام نے مومنین میں یا اپنوں میں نہیں پڑھا بلکہ دشمنوں میں پڑھا اور صرف دشمنوں میں نہیں پڑھا، اپنے باپ کے قاتلوں میں پڑھا۔
میرا آپ سے مخاطب ہونا آسان ہے، لیکن اگر دشمنوں کا مجمع ہو تو اس میں گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور امام علیہ السلام کے سامنے صرف دشمن نہیں تھے، باپ کے قاتل تھے۔ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ وقت کے اعتبار سے 40 سے 45 منٹ کا خطبہ ہے، کہ جس میں 40 منٹ تک امام علی نے مولا علی کے فضائل بیان کیے۔ تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ امام علیہ السلام نے اس اموی مسجد میں اس منبر پر کیوں زیادہ اپنے دادا علی کے فضائل کیوں بیان کیے؟ ذرا سر اٹھائیے گا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ کیجیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ منبر تھا کہ 61 ہجری تک اس منبر سے تقریباً کم و بیش 40 سال ہو گئے تھے مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتے ہو۔ نانا میرا ساتھ دے تو میں جملہ ہدیہ کروں۔ یہ ابتدائی جملے ہیں، اس پر توجہ چاہیے۔ یعنی آپ کے علم میں ہے کہ شام سے مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کو العیاذ باللہ گالیاں دی جاتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام پر تبرہ ہوتا تھا اسی منبر سے، اسی اموی منبر سے۔ اور 61 ہجری سفر کی اس یکم سفر یا 2 سفر تک کم و بیش 40 سال ہو گئے تھے اسی منبر سے مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتے ہوئے۔ جو تھوڑا سا بھی تاریخ سے آشنا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب 40 ہجری کو مولا کائنات کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی تو اہل شام یہ کہتے تھے، کیا علی مسجد بھی جایا کرتے تھے؟ کیا علی کا مسجد میں بھی جانا ہوتا تھا؟ علی کا مسجد میں کیا کام؟ العیاذ باللہ۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کو شام میں اتنا مسخ کیا گیا تھا کہ لوگ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کو وہاں بے نمازی تصور کرتے تھے کہ جب مولا علی کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا علی کا مسجد میں کیا تعلق ہے؟ العیاذ باللہ۔ یہ الفاظ ہیں اہل شام کے کہ مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک قزاق کے مدینہ یا قزاق کے کوفہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جبکہ امیر المومنین کی شخصیت ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اس شخصیت کو اس منبر سے مسخ کیا گیا۔ اب سر اٹھائیے گا، میں آپ کی توجہ کا امتحان چاہتا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے تھے؟ 40 سال۔ اور امام کا خطبہ کتنا تھا؟ 40 منٹ کا۔ نہیں میرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، جاگیے گا۔ یعنی 40 سال ہوئے تھے بنو امیہ کی سازشوں کو، اموی خطبہ کی سازشوں کو، مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرتے ہوئے۔ کتنے سال بھائی جان؟ 40 سال۔ اور اس علی کے علی بیٹے کا خطبہ کتنے منٹ کا تھا؟ 40 منٹ کا۔ سر اٹھانا، خدا کی قسم 40 منٹ کے خطبے میں علی ابن الحسین نے اپنے جد کے خلاف ہونے والی 40 سالہ سازشوں کو گڑا کھود کے دفن کر دی۔ توجہ ہے دوستو یا نہیں؟ 40 سالہ۔ کل اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں ان اموی حکمرانوں کے نام بتاؤں گا کہ جس نے کس کس انداز سے کتنے سال سازش کی۔ 40 سالہ سیدنا سازشیں تھیں۔ اور علی ابن الحسین کا خطبہ کتنے منٹ کا؟ اللہ اکبر۔ 40 منٹ کے خطبے میں بنو امیہ کی سازشوں کو گڑا کھود کے اس علی کے علی بیٹے نے دفن کر دی، اور لوگوں کو بتایا کہ جو تم نے علی سنا وہ اور ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ اور۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات میں بلا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ کروا۔ مولا علی علیہ السلام پہ سب
سب و شتم ہوتا تھا اسی ممبر سے، عموی ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو تبرہ کیا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ اس موضوع پہ میرا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہر نماز جمعہ کے بعد خطیب ممبر پہ جاتا تھا اور مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا. ایک خطیب جمعے کے بعد اس ممبر پر مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا بھول گیا، اسے یاد نہیں رہا. وہ جمعہ پڑھا کے اپنے گھر جا رہا تھا، ایک چوک پہ پہنچا تو اسے یاد آیا کہ آج تو میں نے علی پہ سب و شتم نہیں کیا. اس نے اسی چوک پہ کھڑے ہو کر مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم شروع کیا، تبرہ شروع کیا، گالیاں دینا شروع کیا اسی چوک. اور کیسا وہ اسلام تھا کہ وہ خطیب اس چوک پہ گالیاں دے کے گھر چلا گیا اور اہل شام نے وہاں مسجد تعمیر کر دی. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ایسے مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کو شام میں مس کیا گیا. اور وہ جو شام والے تھے انہوں نے اہل شام میں یہ ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں. آپ میرا ساتھ دیں اس جملے میں. انہوں نے شام والوں میں یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ نبی کی اہل بیت ہم ہیں نبی کے رشتہ دار. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ مولا حسین کی حکمت کیا تھی سید سجاد کو اور جناب زینب کبریٰ کو ساتھ لانے. خدا کی قسم عظیم حکمت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ مولا حسین نے، میرا جملہ یہ لیا جائے اہلیان امامیہ کالونی، خدا کی قسم مولا امام حسین علیہ السلام کی بیٹا حکمت یہ تھی کہ امام کو پتا تھا کہ میرا قتل جنگل میں ہوگا، بیابان میں ہوگا، لیکن اس کے نشر کے لیے حسین نے اپنی بہن کو ساتھ لیا. اس کو نشر کرنے کے لیے حسین نے سید سجاد کو ساتھ لیا. حکمت حسین یہ تھی کہ امام نے اپنے لہو کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا. بھائی جو سمجھے وہ صلوات پڑھ لے، باقی خاموش ہو. جنگل کا قتل تھا، چھپ جاتا، لیکن نہیں. آپ دیکھیں کیا حکمت عملی. بھائی جان میری طرف دیکھیں، کربلا سے لے کر شام تک آپ کو جا بجا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبے نظر آئیں. سید سجاد کا کوئی خطبہ نہیں، سید سجاد نہیں بولے. پورے رستے میں امام زین العابدین کے ایک دو جملے، ایک دو کلمات ہیں اس سفر شام میں. لیکن آپ دیکھیں کوفہ میں کس نے خطبہ دیا؟ جناب زینب کبریٰ. رستوں میں کون خطبے پڑھتی؟ جناب زینب کبریٰ. اور شام میں بھی سید سجاد سے پہلے خطبہ جناب زینب کبریٰ. توجہ ہے یا نہیں؟ اب پتہ چلا مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تربیت کیوں کی تھی، کیسے کی تھی. ایسا ہے جا بجا جناب زینب کبریٰ کے خطبے. سر اٹھائیے گا، میں جملہ دوں، جملہ نہیں دو مصرے پڑھتا ہوں اور یہ شعر مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. سنیں گے؟ شاعر کہتا ہے مطمئن ہے اس لیے نیزے پہ سر شبیر کا. نہیں ساتھ دیں جو ساتھ دے سکتے ہو. میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، نوجوان دوستوں کے. مطمئن ہے اس لیے نیزے پہ سر شبیر کا، باپ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ. بھائی سلام پڑے عظمت سیدہ پہ بولا. توجہ آئی یا نہیں؟ جا بجا جناب سیدہ کے خطبات ہیں جنہوں نے نہضت کربلا کو نشر کیا کہ حسین نے کربلا میں قربانی دی کیوں. اس وقت کے ذرائع ابلاغ کچھ نہیں تھے. آج کل کے تو بہت زیادہ ذرائع ابلاغ ہیں، اس وقت کے کون سے تھے. لیکن سید سجاد نے اس وقت کا انتخاب کیا خطبے کے لیے
کہ جب دنیا بھر کے وزراء سفراء امراء اس دربار اموی میں موجود تھے، پھر سید سجاد نے خطبہ دیا۔ اس سے پہلے جناب زینب کبریٰ کا خطبہ ہے، میرا ساتھ دیں گے؟ میں ان دونوں خطبات کو ایک لائن میں اگر بیان کروں آپ کی سماعتوں کی نظر تو وہ خطبات یہ میرا جملہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ اسی دربار میں جناب زینب کبریٰ کا بھی خطبہ ہے اور اسی دربار میں سید سجاد کا بھی خطبہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک لائن میں ہدیہ کرتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے بھرے دربار میں بتایا کہ یزید تو کون ہے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ سنا کرو بھائی، بھرے دربار میں علی کی بیٹی نے اس یزید پلید کی طرف رخ کر کے بتایا کہ یزید تو کون ہے، اور سید سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ یعنی یہ حکمت امام ہے۔ امام سارے رستے خاموش رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قافلہ 11 محرم کا کربلا سے چلا ہے اور یکم سفر المظفر کو شام میں پہنچا ہے۔ 20 دن کا یہ سفر ہے اور امام خاموش ہے۔ توجہ ہے یہ؟ اور امام کب بولے؟ جب 700 کرسی نشین دربار میں، اور امام کل میں ہدیہ کر چکا اس ممبر پر آئے کہ جس ممبر پر مولا علی کی توہین کی جاتی ہے۔ توجہ ہے یہ انقلاب زمانہ نہیں، توجہ اسی ممبر پر امام اپنے جد علی کے فضائل بیان کر، اور امام نے بتایا 40 منٹ میں کہ جو تمہیں 40 سال علی سنایا گیا وہ اور ہے جو میں بتاؤں۔ توجہ ہے؟ مولا علی پہ سب و شتم ہوتا رہا، اسی ممبر گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے ایک مولانا بڑے دوست ہیں، اہل سنت ہیں، بات بڑی لطف والی ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے ایک نجی محفل میں بھی تھا، وہ بھی تھا، تو انہوں نے کہا نام میں نہیں لیتا، نام آپ جانتے ہیں، معروف شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا رحمت نازل فرمائے۔ بھائی جان توجہ کیجئے، جن کی تاریخ پہ تھوڑی سی بھی ریسرچ ہے وہ اس جملے کا لطف لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خدا رحمت نازل فرمائے عمر بن عبدالعزیز پر، کہ جس نے مولا علی علیہ السلام پر ہونے والے سب و شتم اور تبرہ کو ختم کیا۔ اسی نے کیا، یہ بھی اموی بادشاہ، اموی خلیفہ تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولے میرا ساتھ دے، تھوڑا سا سارے ہلائے بھائی جان، ایسا ہی ہے بزرگ، اموی خلیفہ تھا عمر بن عبدالعزیز۔ اس مولانا نے کہا کہ خدا، بھائی جان جملہ لینا ہے میرا، ضائع نہ جائے، خدا رحمت نازل کرے عمر بن عبدالعزیز پر کہ جس نے مولا علی علیہ السلام پر ہونے والے تبرہ کو، سب و شتم کو ختم کیا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، خدا کی قسم برجستہ میری زبان سے نکلا کہ مولانا اپنے اس جملے میں ایک لائن کا میری طرف سے اضافہ کر دیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اللہ اس پر رحمت کرے جس نے ختم کیا، اور اس پر لعنت کرے جس نے شروع کیا۔ توجہ ہے؟ مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس ممبر پر علی کا علی بیٹا آیا
جس ممبر پر مولا علی علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، میں نے کہا ہے کہ یا تو یہ خطبہ عموی دربار میں، دربار دمشق میں، یا جامع مسجد میں، زیادہ تر علماء کہتے ہیں یہ جامع مسجد دمشق کا خطبہ ہے کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، اور یزید کا خطیب کل میں عرض کر چکا ہوں، ممبر پر گیا اور اس نے جھوٹے بنو امیہ کے، یزید کے اور اس کے اجداد کے فضائل بیان کیے، تو امام علیہ السلام جو تشریف فرما تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، پکار کے کہتے ویلک ایھا الخاطب، تجھ پر لعنت ہو اے خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ تیرے اس خطبے نے مخلوق کو تو راضی کیا، خالق کو ناراض کر دیا۔ اور پھر یزید سے کہتے یا یزید، اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں ممبر پر جاؤں اور میں ایسا خطبہ پڑھوں کہ جس میں اللہ کی رضا اور سننے والے بھی ثواب حاصل کریں۔ مجبور ہوا، کل میں اس پہ ہدیہ کر چکا جملے، مجبور ہوا یزید اپنے بیٹے کے کہنے پر، اور اس نے امام کو اجازت دی۔ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ میں کل کی تقریر سے متصل ہو گیا، تھوڑا سا جاگیے گا۔ امام علیہ السلام نے اپنی کڑیوں کو سمیٹے، بھائی جان توجہ کیجیے، اور امام ممبر پر آئے اور امام نے خطبے کا آغاز کی، توجہ کیجیے، اور جب امام بول رہے تھے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں امام نہیں بول رہے تھے، حیدر کرار کی ذوالفقار چل رہے تھے، آپ تھک کے سن رہے ہیں، حیدر کرار کی ذوالفقار تھی جو امام کی زبان کی صورت چل رہی تھی۔ امام علیہ السلام ممبر پر آئے، اب میرا ساتھ دیجیے گا بھائی جان، امام ممبر پر آئے، دشمنوں کا مجمع ہے، باپ کے قاتلوں کا مجمع ہے، اور اکیلا علی ہے، اکیلا، لیکن علی کا علی پوتا ہے، ساتھ دے میرا تھوڑا سا، تشریف لائے، اور میری طرف دیکھیں، امام علیہ السلام آئے ممبر پر، حمد الہی بیان کی، رسول اللہ کی تعریف کی، اور پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجا، اور اس کے بعد پھر امام نے خطبے کا آغاز کیا۔ توجہ، امام فرماتے ایھا الناس، اے لوگوں، بھائی جان تھکے تو نہیں؟ دیکھیں میں ایسا خطیب نہیں ہوں کہ آپ خاموشی سے سنتے جائے اور میں پڑھتا جاؤں، آپ کو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا پڑے گا، میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں اپنے مزاج کے مطابق امام کے یہ کلمات نورانیاں آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکوں۔ امام علیہ السلام ممبر پر آئے، امام نے خطبے کا آغاز کیا، فرماتے ایھا الناس، اے لوگوں، آپ توجہ فرمائیں، امام کی حکمت، امام کے الفاظ کا چناؤ۔ میں ابھی جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بزرگان دین، سادات، مومنین، ایسا ہے یا نہیں؟ نوجوانان عزیز، امام نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، محسوس کریں اس بات کو، امام نے نہ کہا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، میں کیا کروں بھائی، امام نے یہ نہیں کہا ایھا المؤمنون، اے مؤمنون، نہ، ایھا الناس، لوگوں۔ مولا دنیا اسے خلیفۃ المسلمین سمجھتی ہے، نہیں ہے مجمع میرا، امام نے فرمایا میں اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جو حسین کا قاتل بن جائے وہ مسلمان کہاں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جتنے بھی ہیں سب ظالم ہیں، سب دشمنان اسلام ہیں، دشمنان دین ہیں۔ امام نے کہا ایھا الناس، اللہ اکبر، بزرگوں توجہ فرما رہے، اے لوگوں، اؤتینا ستا وفضلنا بسبع، میں نے کل بھی امام کی نورانی کلمات کو
اپنے خطبے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور آج بھی، اور آج اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا خطبے کو آگے بڑھائیں۔ امام فرماتے ایھا الناس، اے لوگ، اوتینا ستا وفضلنا بسبع۔ دیکھیں میں آپ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ تصور یہ کریں کہ یہ امام خطبہ دے رہے ہیں اموی دربار میں، اموی مسجد میں، اور 700 کرسی نشین ہیں اور 1000 شامی اور کوفی امام کے اس خطبے کو سن رہے ہیں، اور امام آزاد خطبہ نہیں دے رہے، قید ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، میں تو دائیں بائیں حرکت کر رہا ہوں، امام تو یہ حرکت بھی نہیں کر پا رہے۔ سب کی طرف دیکھ کر امام کہتے ہیں لوگوں میری طرف دیکھیے گا، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے 6 خصلتیں، خصوصیتیں عطا کی ہیں، اور 7 فضیلتیں ہمارے خاندان کو عطا کی۔ مولا زندگی دے، بچوں میرے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ کن میں پڑھ رہے ہیں؟ ان میں کہ جن میں یزید اور یزید کے باپ نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت محمد ہیں، ہم خاندان رسالت ہیں، اس میں شہرت دی ہوئی ہے، اور اس ممبر پر ہے جس ممبر پر سب و شتم ہو رہا ہے، اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہم وہ ہیں لوگوں، توجہ، کہ جنہیں اللہ نے 6 خصوصیتیں، 6 عزتیں اور 7 فضیلتیں عطا فرمائی۔ اب سر اٹھائیے گا، امام فرماتے سنو، اللہ نے جو ہمیں 6 خصوصیتیں اور عزتیں عطا فرمائی، سنو۔ اب ساتھ دیجیے گا، کلام امام کی شرینی اپنے سماعتوں میں محفوظ کیجیے گا۔ امام فرماتے اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ مولا زندگی دے، آپ سر کیوں لا رہے ہو؟ تھوڑا سا میرے ساتھ مولا زندگی دے۔ امام فرماتے سید سجاد علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، امام فرماتے ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا۔ بولے بولے میرا ساتھ بھائی جان، میں ترجمہ کروں۔ امام فرمانے دربار میں اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، عزتیں عطا فرمائی، فصاحت عطا فرمائی، شجاعت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا۔ جی آپ سلامت رہے، جیو بیٹا۔ میرے بچے توجہ کر رہے ہیں جو پیچھے بیٹھے، توجہ ہے یا نہیں؟ مولا زندگی دے آپ کو، یہ کلمات امام ہیں۔ 6 عزتیں، خصوصیتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ یہ امام اس کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ جو جاہل مطلق ہے، امام نے فرمایا علم ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے؟ علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ علم سمجھتے؟ بردباری، بردباری، زیرک، اللہ نے بردباری۔ خدا کی قسم ایک ایک جملہ ایسا ہے جس پر میں بندہ حقیر ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن وہ پھر امام کے کلمات جو ہیں وہ بالکل مختصر ہو جائیں گے۔ بس آپ اپنے اذہان کو متصل رکھیں، جس کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ میں ضرور کروں گا۔ فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، سماحت، سماحت کہتے ہیں عزت کو، بزرگواری، عزت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ میں جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم مولا اسے کہہ رہے تھے کہ اے یزید تو تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے، اور میں قیدی ہو کر بھی عزت دار۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عزتیں عطا اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یعنی بولنا ہمیں آتا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کیسے بولو، توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ شجاعت سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ میں ایک جملے میں شجاعت سمجھاؤں، شجاعت کسے کہتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے گا شجاع ہے کون کون۔ بھائی جان ساتھ دیجیے گا، بولا قبلہ سیدنا شجاعت کسے کہتے ہیں؟ قبلہ شجاعت یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر جنگ میں جا کے مد مقابل کا سر تن سے جدا کر دے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا فرمان ہے کلمۃ الحق عند الجائر وہو الشجاع، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا شجاعت کہلاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا یہ شجاعت کہلاتا ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شجاعت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور امام شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کلمات حق ادا کر رہے ہیں۔ سارے دشمن، سارے قاتل ہیں باپ کے، لیکن علی کا علی بیٹا شجاع بن کے بول فرماتے اللہ نے شجاعتیں ہمیں۔ آپ بولیں، اس پہ میں کتنا بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولتا، آگے بڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے، یعنی گویا امام نے بھرے دربار میں یہ کہہ کر منوا لیا کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ میرا ساتھ ہے جو صاحبہ دل بیٹھے، یہاں اجازت دے تو رکو میں تھوڑا سا، یہاں تو رکنا بنتا ہے اس جملے پر۔ قبلہ توجہ چاہیے، امام نے بھرے دربار میں کہا کہ اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں رکھا۔ کس نے رکھا؟ سارے بولے کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ ٹھیک ہے بھائی جاگیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اہل بیت، عشق اہل بیت وہ انمول شے ہے جو محنت کر کے نہیں ملتی۔ بولے 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 جن کے دل میں محبت ہے میرا ساتھ ہے، عشق علی، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت وہ انمول شے جو محنت کر کے نہیں ملتی، کوشش کر کے نہیں ملتی، یہ عطائے پروردگار سے ملتی نہیں ہے۔ مجمع میرے ساتھ یہ خدا کی عطا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ایک اور بھی ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اہل بیت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ ارے بولے کون ڈالتا ہے؟ کیا اللہ ہر دل کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دے؟ اللہ کے نزدیک کوئی معیار ہے یا نہیں؟ بولے بھائی، سارے ہلا رہے تھوڑا میرے ساتھ بول۔ اللہ کے نزدیک کوئی معیار ہے عشق علی کا، محبت اہل بیت کا، یا ہر دل میں ڈال دیتا؟ نہ، کن کے دو معیار ہیں اللہ کے نزدیک، کیا ہر دل اس قابل نہیں ہے جو محبت علی کا مسکن بن سکے؟ نہ، اللہ کے نزدیک دو معیار ہیں، کیا حسب بھی پاک ہونا چاہیے، نسب بھی پاک ہونا چاہیے۔
توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ محبت ڈالتا ہے. اللہ نے ہمیں اہل سمجھا ہے. اے خدا کی قسم جب بھی دل میں عشق علی کی ٹھنڈک محسوس کرو, محبت علی کی ٹھنڈک محسوس کرو, تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت کو لایا, ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو لایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. ایسا ہے ایک جملہ کہوں کہ میں نے عشرہ اولیٰ میں نثار حویلی میں مجلس پڑھتے ہوئے ایک مجلس میں غالباً 5 محرم کو یہ میں نے جملہ کہا تھا. سنیں گے؟ نہیں صاحب نے نہیں کہا. ماشاءاللہ. جملہ ہدیہ کرو. محبت علی, توجہ کیجئے, عشق اہل بیت, محبت حسین اور بالخصوص محبت علی, خدا کی قسم وہ عجیب شے ہے کہ مولا علی سے محبت بھی جلاتی ہے اور علی کا بغض بھی جلاتا ہے. محسوس کیا اس جملے کو؟ محسوس کیا بھائی جان؟ ساتھ ہیں میرے بھائی جان. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا علی کی محبت بھی جلاتی ہے اور مولا علی کا بغض بھی جلاتا ہے. پھر سن لیں, محبت بھی جلاتی ہے اور بغض بھی جلاتا ہے. آپ سوال کریں آپ صاحب آپ نے کیا کہہ دیا, اس کی وضاحت کرو, میرا ساتھ دیں گے. علی کی محبت مومن کے گناہوں کو جلاتی. جیو بیٹا, سلامت رہ جی, مولا زندگی دے. سنا ہے مولا علی علیہ السلام کی محبت, خدا کی قسم حدیث رسول سے استفادہ کر رہا ہوں, مولا علی علیہ السلام کی محبت مومن کے گناہوں کو جلاتی ہے اور علی کا بغض منافق کو اس کی نیکیوں سمیت جلا دیتا. آپ نے علی مولا کا نعرہ لگایا, اس پر جملہ کہہ دوں اسی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے کہ رسول نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب. علی کی محبت مومن کے گناہوں کو ایسے جلاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اس سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اہلیان امامیہ غلونی. اور بھائی صرف استغفار کرنا گناہوں کو نہیں جلاتا, علی علی کرنا بھی گناہوں کو جلا. سارے بولے توجہ ہے صاحبان یا نہیں بھائی؟ علی علی کرنا بھی گناہوں کو جلاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تسبیح استغفار بھی گناہوں کو جلاتی ہے اور ساتھ میں علی علی کرنا بھی گناہوں کو جلاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل نار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلاتی جیسے آپ بولیں لکڑی کو جلاتی. دیکھیں علی کا ذکر آیا تو آپ کے چہرے کیسے کھل اٹھے. یہ بھی جبر مشیت ہے نا, میرا ساتھ دیں تھوڑا سا بھائی جان, کہ بلا یہ بھی جبر مشیت ہے. پوچھے کیا جبر مشیت؟ یعنی اللہ کی طرف سے یہ جبر ہے. کیا بتاؤں جبر کیا ہے بھائی جان؟ جبر مشیت یہ ہے, خدا کی قسم علی کی ذات وہ ذات کہ مومن علی کی محبت نہیں چھپا سکتا. بولو میرا ساتھ دو بھائی.
ایسا ہے یا نہیں؟ یاد ہے میرا تھوڑا سا ایسا ہی ہے. مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ مؤمن علی کی محبت نہیں چھپا سکتے اور منافق علی کا بغض نہیں چھپا سکتے. بھائی یہ میرا جملہ ہے، اس کو ذہنوں میں بٹھائیے گا کہ اللہ نے شاید یہ چہرہ دیا ہی اس لیے تاکہ پتا چلے کون مومن ہے کون منافق ہے. محبت کہاں ہوتی ہے؟ سارے بولے. ابھی امام سید سجاد نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے محبت کہاں ہوتی ہے اور بغض کہاں ہوتا ہے؟ چہرے پہ نہ محبت ہوتی ہے اور چہرے پہ نہ بغض ہوتا ہے. ایسا ہے یہ نہیں؟ دل میں محبت ہوتی ہے اور دل میں بھائی جان بولے بغض ہوتا ہے. چہرہ اس دل کی کیفیت کی ترجمانی کرتا. نا میں نے جملہ دیا قدر کیجیے. چہرہ ترجمان ہے دل کی کیفیتوں کا. مولانا چہرہ ترجمان ہے. اگر آپ کسی سے محبت کریں گے تو آپ کے چہرے کی رنگت کچھ اور ہوگی اور اگر کسی سے نفرت کریں گے تو چہرے کی رنگت کچھ اور ہوگی. نہ چہرہ بغض رکھتا ہے نہ چہرہ محبت رکھتا، دل ہی محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب سر بھائی جبر مشیت کیا ہے؟ خدا کی طرف سے یہ جبر کیا ہے کہ مولا علی کے علاوہ، بھائی جان مولا علی علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی سے بھی محبت کریں اس کی محبت کو آپ دل میں چھپا سکتے ہیں. آپ نہ چہرے سے ظاہر ہونے دیں. آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ دل کی کیفیت کو قابو پا سکتے ہیں، اس کو چہرے سے ظاہر نہ ہونے. اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں تو آپ اس کے بغض کو بھی اس کی نفرت کو بھی دل میں چھپا سکتے ہیں، چہرے پر ظاہر ہونے نہ دیں. یہ ہر ایک کے لیے کر سکتے ہیں سوائے علی نہیں ہے مجمع میں رہتا. خدا کی قسم مولا علی کے حوالے سے یہ جبر مشیت ہے کہ مومن علی سے محبت نہیں چھپا سکتا اور منافق علی سے بغض نہیں چھپا سکتا اور دونوں کا اظہار ہوتا ہے چہرے سے. میں بڑا باذوق خطیب ہوں بھائی جان اور میں اپنی مجالس میں اشعار اور رباعیاں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں اشعار اور رباعیوں میں بھی مبالغہ آرائی کا قائل نہیں. وہ شعر پڑھتا ہوں جس کو حدیث رسول کا سہارا حاصل ہوتا ہے. میرا ساتھ دیں گے؟ اتنی تشریح کے بعد میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. شاعر کہتا ہے شجر، بھائی جان شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے. تھکے ہوئے بھائی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چوتھے مصرے پہ توجہ کرنا. شاعر کہتا ہے شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. اصحاب پیغمبر خود یہ کہتے خود کنا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ بذکر علی ابن ابی طالب.
کہ ہم زمانہ پیغمبر میں بھی منافقوں کو علی کے ذکر سے پہچانا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ منافق صرف اب نہیں ہے، توجہ ہے نا، بلکہ اس وقت تو زیادہ تھے۔ اِنَّا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، قرآن کہتا ہے کہ مدینے والوں نے منافقت پہ اکٹھ کر لی، وہ منافقت میں اکٹھے ہو گئے۔ کیسے پتہ چلے یہ منافق؟ کیسے؟ کچھ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، توجہ، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے۔ دیکھیں آپ کے ہاں یہ اللہ نے نعمت دی ہے ماشاءاللہ، امامیہ مسجد خدا اس کو آباد اور شاد رکھی، اور جو بھی ان کے معاونین ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پروردگار نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ امامیہ کالونی کے مومنین سے آگاہ ہیں، ایک دوسرے کے چہروں سے واقف ہیں، آشنا ہیں، جو یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو ریگولر نمازی ہیں، جو مستقلاً مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو مسجد میں اور پھر جامع مسجد میں تو اور زیادہ ثواب ہے، آ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ سارے نمازیوں سے آشنا ہیں، ایسا ہے۔ لیکن جب آپ کچھ نئے چہرے یہاں پر دیکھیں جن کو آپ نے پہلے یہاں مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو آپ کا ذہن کٹ کے یہ خدا جانے یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لوگ، ایسا ہے یہ بھائی ذہن میں سوچیں گے تو صحیح کہ یہ نئے نئے چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے، ایسا ہے یہ۔ اچھا امامیہ کالونی تو بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، پھیلا ہوا ہے، اللہ تمام مومنین کو آباد رکھے۔ آپ کا تو نام ہی ایک پہچان ہے تشیع کی، ایسا یہ نہیں، یہ بعض مومنین پہچان ہوتے ہیں، آپ کا علاقائی پہچان ہے، اور پروردگار ہم کو صحیح شیعہ اثنا عشری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسجد نبوی تھی رسول اللہ کے دور میں، جنہوں نے آج مسجد نبوی کو دیکھا ہے، یہ جتنی آج مسجد نبوی کی بون رہی ہے، اتنا رسول اللہ کے دور میں پورا مدینہ تھا، پورا مدینہ شہر جتنی آج مسجد ہے اتنا ہی شہر مدینہ تھا، اور سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کا عزیز ہے، ایسا ہے، اور سارے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے۔ کچھ نمازی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے توجہ کیجیے، یہ میں نے تشریح کی ہے اس مقصد کے لیے جو آپ ہدیہ کریں، انہوں نے جو پرانے نمازی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کچھ نئے چہرے دیکھے مسجد نبوی میں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے، جن کو ان سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، نئے چہرے تھے۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو جو پرانے نمازی تھے یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ نئے چہرے دیکھ رہے ہیں، خدا جانے یہ مومن مسلمان ہیں یا منافق مسلمان، نا یہ تو سارے عراق کے سننے والا تھوڑی جملہ تھا، میں پیغمبر کی حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی چونکہ سب کے علم میں تھا سورہ منافقون نازل ہو چکی تھی، اور خدا کہہ چکا تھا کہ مدینے والے زیادہ تر منافق ہیں، تو اصحاب آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، تو جب نماز پڑھنے آتے تھے، ظاہر ہے یہ منافق کافر تو ہے نہیں، منافق مشرک تو ہے نہیں، یہ کلمہ پڑھ کے منافق، بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے منافق ہے نا، ایسا ہی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہا وہ تو کافر ہے، وہ تو منافق نہیں، ایسا ہی منافق کی اصلاح تو آئی ہی مسلمانوں میں، اس سے پہلے تو تھی نہیں، ایسا ہے۔ ہمارے ہاں حکم ہے کہ روز جمعہ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھی جائے،
تاکہ بندوں کو مومنوں کا بھی پتہ چلے منافقوں کا بھی پتہ چلے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی سورہ منافقون میں ساری منافقوں کی علامت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ میرا حبیب منافق تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول ہے، اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ منافق پیغمبر اکرم کو رسول مانتا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے منافق، پیغمبر اکرم کو رسول مانتا ہے پھر بھی منافق۔ ایسا ہی ہے لوگ تو آج کل کے دور میں کلمہ پڑھ کے کافر بھی ہیں۔ آپ چھپ کر گئے، حیران ہو گئے آپ اس بات پر، بھئی کلمہ پڑھ کے تو منافق ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے کافر کیسے ہے یا نہیں؟ مثال دے دوں، یہ قادیانی کون ہے؟ یہ مرزائی قادیانی کافر ہے یا نہیں؟ بولے صاحب، پاکستان کی عدالتوں میں بھی انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا ہے یا نہیں؟ کافر ہے یا نہیں؟ بولو سارے نہ ہلاؤ، ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب، سید ریاض شاہ صاحب، آپ چمڑا منڈی سے آئے، چمڑا منڈی میں جہاں قبلہ حجت الاسلام والمنصبین مسلمین قبلہ منظور عابدی صاحب پیش نماز ہوا کرتے تھے، جہاں آج مسجد امام بارگاہ حسینیہ ہے، اس کے ساتھ متصل مسجد ہے مرزائیوں کی، بلکہ اس کا محراب اس مسجد میں کھلتا ہے۔ چمڑا منڈی میں دور کی جاؤں، میں یہاں لاہور کی مثال دے رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ ان کی اذان سنی ہے، وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ پتہ نہیں آپ تک پیغام آ رہا ہے، یعنی کلمہ پڑھ کر کافر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر کافر ہے، وہ کافر ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، امامیہ کالونی والے انہیں کافر نہیں سمجھتے؟ ہاں کافر ہے، محمد رسول اللہ پڑھ کر کافر ہے۔ کیوں؟ وہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کے منکر ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کے منکر ہے۔ وہ پیغمبر اکرم کو نبی مانتے ہیں، منکر کس بات کے؟ آخری نہیں مانتے، ختم نبوت کے قائل نہیں، اور ختم نبوت کا قائل ہونا ضروریات دین میں سے، ٹھیک ہے؟ اب میں جملہ ہدیہ کروں، میرا ساتھ دیں گے؟ جو صرف ایک ضرورت کا منکر بن جائے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، تو جو پورے قرآن کا منکر بن جائے وہ رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ پتہ نہیں آپ تک یہ پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو لوگ کلمہ پڑھ کے کافر بھی ہیں اور کلمہ پڑھ کے منافق بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو کافر ڈکلیئر ہو گئے، تو منافقوں کو کیسے پہچانے؟ تو منافقوں کی پہچان رسول اللہ نے بتائی۔ مسجد نبوی میں یہ نئے چہرے آئے، جو پرانے اصحاب تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نئے چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، مسلمان ہیں یا منافق ہیں۔ جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا، میری طرف دیکھی، اٹھے، یہ پرانے نمازی اٹھے، اور رسول اللہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، دروازہ تک کلباب کیا، رسول اللہ تشریف لائے، رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مسجد نبوی میں کچھ نئے چہرے دیکھ رہے ہیں، پہچان میں نہیں آ رہے کہ یہ مومن مسلمان ہے یا منافق، کیسے پہچان؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں،
میرا ساتھ دینا جی، اب ساتھ ہلانا، طریقہ میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا جی یا رسول اللہ۔ رسول فرماتے جاؤ ان کے سامنے جا کر میرے بھائی علی کے فضائل پڑھو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے، اگر ناک ہو جائے سمجھنا پکے منافق۔ علی کا طرز زندگی منافق کلام اللہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ علی کا ذکر بتاتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق۔ اور یہ جملہ میں بار بار ممبروں سے دہراتا ہوں کہ علی کی محبت سنی شیعہ کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان۔ ایسا ہے مولا کی محبت سنی شیعہ کی پہچان نہیں، یہ مومن اور منافق کی پہچان۔ عزیزان محترم، ہم علی کے چاہنے والے، علی کی اولاد علی کی کتنا چاہنے والی ہوگی، ایسا ہے۔ اور کربلا کی جنگ محبت علی اور بغض علی کی جنگ تھی۔ ایک طرف علی کے حبدار تھے اور ایک طرف علی کا بغض رکھنے والے تھے، یہ محبت میں انتہا پر تھے اور وہ بغض میں انتہا۔ خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام نے جب اکیلے رہ گئے، کوئی نہیں تھا یاور و مددگار، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھیا جاؤ اور حجت تمام کرو، کاش کہ تمہاری حجت تمام کرنے سے ہمارا پردہ بچ جائے۔ اسی لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو مشیرہ امامت کہا جاتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے صرف سید سجاد کو مشورے نہیں دیے، امام حسین علیہ السلام کو بھی بی مشورہ دیتی۔ اسی لیے تو جناب سیدہ کا لقب ہے عالمائی غیر معلم، کسی نے تعلیم نہیں دی، بی بی کو کسی نے کہا کہ جاؤ حسین کہ شاید ان کو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارا پردہ بچ جائے۔ حجت تمام کرنے کے لیے امام حسین آئے عمر سعد کے پاس، تو عمر سعد دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر، میں امام وقت ہوں، اگر میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لی تیرے لیے بخشش کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے کہا مجھے اتنا بتاؤ کہ تو مجھے کیوں مارنا چاہتا، میری تجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا یا حرام محمد کو حلال کیا؟ میں نے دین بدلا یا شریعت بدلی؟ امام کے جملے۔ عمر سعد کہتا ہے حسین تو نے کچھ نہیں بدلا۔ کہا پھر کیوں مارنا چاہتے؟ سنیں گے؟ عمر سعد کہتا ہے حسین تجھ سے دشمنی نہیں ہے، بغضاً لأبیک، تیرے بابا علی سے دشمنی، بغضاً لأبی وجدک، تیرے باپ علی سے دشمنی اور تیرے دادا ابو طالب سے دشمنی۔ اس کا مطلب ہے حسین کو بے دردی سے قتل کیا گیا علی کے بغض میں۔ خدا کی قسم علی کا امتحان ہے۔ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں خدا کی قسم دشمنی مردوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ بغض علی میں اتنا گر گئے کہ انہوں نے علی کی اولاد کو بھی مارا، علی کی بیٹیوں کو بھی مارا۔ سب سے پہلے جو بغض علی کی وجہ سے قتل ہوئی ہے وہ علی کی زوجہ فاطمہ زہرا تھی۔ ان ملعونوں نے کہا تھا یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تمہاری عورتوں کو مارا۔ امتحان دیا ہے اس محبت کا علی کی اولاد۔ اور عزیزوں علی کی اولاد کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، پتہ تھا کہ یہ حالات ہوں گے،
اسی لیے علی نے اپنی اولاد کی ایسے ہی تربیت کی۔ جب آل محمد کا قافلہ پہنچا ہے کوفہ، جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں رکھا، ابن زیاد امام حسین کے سر سے بے ادبی کر رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ علی کا ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ہے، بڑا جانباز ہے، مولا کا عاشق ہے، لیکن آنکھوں سے نابینا ہے۔ ایک آنکھ جمل میں ضائع، ایک آنکھ صفین میں ضائع۔ اکثر یہ حضرت عبداللہ ابن عفیف مولا علی سے کہا کرتے تھے، یا علی مجھے آنکھیں دلوا دیجیے، یا علی اجرکم اللہ، شرم نہ کیجیے آزاد کہ جناب زینب کبریٰ کا محرم ہے، یہ سید سجاد کا محرم ہے، خدا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ یا علی آپ اللہ سے مجھے آنکھیں دلوا دیجیے۔ علی کہا کرتے تھے، عبداللہ مصلحت ہے نہ مان، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، اس غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، اسی کوفے کے دربار میں جب مولا حسین علیہ السلام کے سر سے توہین کی گئی، شام میں بھی کی گئی، کوفے میں بھی کی گئی، اور جب کوفہ میں توہین کی گئی سر حسین کی، تو ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا کوفے کے دربار میں، پوچھتا ہے ابن زیاد، اس حسین کا کیا جرم تھا؟ اس کو کس جرم میں مارا؟ کیا حسین نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا حسین روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا حسین حج نہیں کرتا تھا؟ میری طرف دیکھیں، 3 سوال کیے اس غیر مسلم نے۔ مبادہ یہ ملعون بدبخت کوئی جملہ حسین کی گستاخی میں کہہ دیتا، میری طرف دیکھے گا، میری طرف دیکھے گا، ایک سفید بالوں والی بڑھیا کے پیچھے کھڑی تھی علی کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں آزادہ۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو چھٹا امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ سیدہ زینب کبریٰ فرماتی، اما فضا آگے سے ہٹ جا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے آگے سے جناب فضا ہٹی، ایک مرتبہ اس سوال کرنے والے سے جناب زینب کبریٰ مخاطب ہوئی۔ پھر میں کہہ چکا ہوں، جا بجا جناب زینب کبریٰ کے خطبے، جناب زینب اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں، اے سوال کرنے والے، حسین حج کا منکر تھا، ان ظالموں سے پوچھ 8 ذی الحج کو بندے ہوئے احرام توڑ۔ اجرکم علی اللہ، جب حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے منا جا رہے تھے، میرا بھائی حج کو عمرے میں بدل کر نکل رہا تھا مکہ سے، حسین نماز کا منکر تھا، شمر کے خنجر سے پوچھ، حسین کو سجدے کی حالت میں مارا گیا، حسین روزے کا منکر تھا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ میری طرف دیکھے گا، جب کوفے کے دربار میں علی کی علی کے لہجے میں بولی، عبداللہ جو آنکھوں سے نابینا تھا اپنے ساتھی کا شانہ ہلا کے کہتا ہے، یہ علی کا کون سا بیٹا؟ اجرکم علی اللہ، آخری جملے عزادارو، یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو خطبہ پڑھ رہا ہے؟ اس کا ساتھی کہتا ہے عبداللہ